بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماہم کہانی میں خوش آمدید۔ مزید اچھی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو کو زیادہ لائک اور شیئر کیجیے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ جب بھی گاؤں آتا تھا اپنے گھر میں ہی ٹھہرتا۔ آج بھی وہ کافی دیر زمینوں کا چکر لگانے کے بعد گھر آیا تھا تو برابر والے مکان سے بڑی درد بھری آواز سنائی دی۔ اے راجا زندہ سدا راج مانے، گدی پھیرا پاول غریبا دے ڈیرے۔ ہیں یہ پڑوس میں کون سی مائی میرا آ گئی ہے؟ وہ سوچتا ہوا اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ سارے گھر کی تمام لائٹس آن کر کے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، چونکہ سارا دن مصروف گزرا تھا، لہٰذا کافی تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ جب وہ بہت تھک جاتا تو پھر نیند بہت مشکل سے آتی۔ وہ جو ہی بستر پر دراز ہوا تو اماں اور بابا کی یاد آنکھوں کو نم کرنے لگی۔ اس گھر میں کبھی خوب رونق ہوا کرتی تھی، قہقہے، مسکراہٹیں، خوشیاں، پھر آہستہ آہستہ اس گھر میں غموں نے بسیرا کر لیا۔ ان کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی، نہ جانے کیوں آج پھر زخموں سے گویا ٹانکے ادھر رہے تھے۔ بتا وقت یاد آ رہا تھا، زخموں سے خون رسنے لگا تھا۔ وہ یادیں جو ماضی کا حصہ بن چکی تھیں، کچھ خوشیاں، بہت سے غم۔ اماں اور بابا کی جدائی نے اسے اندر سے بالکل توڑ دیا تھا۔ کبھی کبھی جی چاہتا کہ کسی کمسن بچے کی طرح خوب دھاڑے مار مار کر روئے۔ اس کی پیاری ماں جو سوتیلی ہونے کے باوجود اس کے لیے صرف ماں ہی تھی، اگرچہ اماں کی بہن اس کی چاچی انہیں کس قدر اس سے تنفر کرنے کی کوشش میں لگی رہتی تھی، مگر اماں کے رویے میں کبھی ایک پل کے لیے بھی تبدیلی نہیں آئی۔ حتیٰ کہ نمرہ اور ثانیہ کی آمد کے بعد بھی جو اہمیت اس کی تھی اور جو اسے محبت ملتی تھی وہ ہمیشہ اس کی رہی۔ وہ ہاسٹل سے گھر آتا اماں اس کے لیے ڈھیروں مزیدار پکوان اپنے ہاتھ سے بناتی اور پھر منتیں کر کر کے کھلاتی۔ اتنے ڈھیروں کے حساب سے لاڈ پیار کرنے کے باوجود وہ بگڑا نہیں تھا، بلکہ اماں اور بابا کی محبتوں نے اسے ڈھیروں اعتماد بخشا۔ وہ جب بھی گھر آتا سمینا چاچی کی پیشانی پر بل پڑ جاتے۔ 9-10 سال کے بچے سے نہ جانے ان کا کیا ویر تھا، پھر یہ ان کی فطرت میں شامل تھا۔ ہر ایک سے تلخ کلامی کرنا، طنز کے تیر برسانا، غصے سے گھورتے رہنا، اور مرزا کو تو کبھی کبھی وہ مار پیٹ بھی لیتی تھی مختلف بہانوں سے۔ وہ نوجوانی کی عمر کو پہنچا تو چاچی کے رویے میں خود بخود تبدیلی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ذہانت اور وجاہت سے بہت نوازا تھا۔ سب سے بڑھ کر اس کا اچھا اور دل موہ لینے والا اخلاق تھا۔ جو بھی اس سے ملتا گرویدہ ہی ہو جاتا۔ اسے یاد تھا پہلی مرتبہ کب، کس دن اور کس موقع پر مرزا اور چاچی کی براہ راست تلخ کلامی ہوئی تھی۔ وہ معمول کے مطابق یونیورسٹی سے گھر آیا تھا۔ آتے ساتھ ہی وہ ٹریکٹر لے کر زمینوں کی طرف نکل گیا۔ رات جب وہ گھر واپس آیا تو مہوش آئی بیٹھی تھی۔ مرزا کو زیادہ بولنا اور خصوصاً چاچی کی فیملی کے ساتھ بولنا قطعاً پسند نہیں تھا۔ یہ اسی رات کی بات ہے جب مہوش اس کے پیچھے ہی کمرے میں چلی آئی۔ مرزا نے اپنی ناگواری چھپانے مہوش کی طرف متوجہ ہوا۔ کوئی کام تھا تو باہر ہی کہہ لیتی، سب کے سامنے کہنے والا کام نہیں ہے۔ وہ معنی خیزی سے مسکرائی۔ بولو کیا کہنا ہے؟ اظہار محبت کرنا تھا۔ مہوش نہایت بے خوفی سے بولی تو وہ چیخ پڑا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ سچ کہہ رہی ہوں۔ اس کی ڈھٹائی عروج پر تھی۔ پھر اس نے ایک لو لیٹر اس کی طرف بڑھایا۔ مرزا نے وہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں پکڑا تھا۔ مہوش وہ خط کرسی پر رکھ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد مرزا نے وہ خط اٹھا کر پڑھا تو اس کا رواں رواں سلگ اٹھا۔ وہ غصے سے بھناتا ہوا چاچی کے پورشن میں پہنچ گیا، مگر چاچی نے الٹا آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں۔ انہوں نے چیخ چیخ کر سارا گھر سر پہ اٹھا لیا اور رو رو کر دہائیاں دی، میری معصوم بچی کو اس نے ورگلایا ہے۔ سمینا ہوش کر بغیر سوچے سمجھے میرے بچے پر الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں وہ ایسا ہرگز نہیں۔ اماں اور دادی دونوں نے سمینا کو جلی کٹی سنائی تو انہوں نے مزید واویلا کرنا شروع کر دیا، ہمیں اپنی تربیت پر فخر ہے، میرا پتر آج کل کے چھچورے لڑکوں کی طرح نہیں، اور پورا خاندان جانتا ہے کہ ہارون کی بیٹی میرے میر پتر کی بچپن کی منگ ہے۔ دادی نے گرج کر کہا،
تو سمینہ جل بھن گئی اور میں بھی ساکت سی رہ گئی۔ اس واقعے کے بعد مرتضیٰ نے سمینہ چاچی کو مخاطب کرنا ہی چھوڑ دیا، مگر مہوش نے اپنی گھٹیا حرکتوں کو ترک نہیں کیا تھا۔ وہ جب بھی گھر آتا مہوش پہلے سے موجود ہوتی۔ شعر و شاعری والے کاغذ، کارڈز، خطوط، گفٹس جو کہ وہ چپکے سے مرتضیٰ کے کمرے میں رکھ آتی تھی، پھر انہیں اکٹھا کر کے اس کے منہ پر مارنا مرتضیٰ کا کام تھا۔ کچھ وقت مزید بیتا، اماں اور دادی نے ہارون چچا سے شادی کا تقاضا کرنا شروع کر دیا۔ اشفا ہارون جو کہ اس کی بچپن کی منگیتر تھی، نہ جانے کب کیسے اور کیوں کر اس کے خیالوں پر چھاتی چلی گئی۔ مرتضیٰ نے بہت بچپن میں اسے دیکھا تھا۔ اسے تو اب اشفا کے نقوش تک بھول چکے تھے، مگر اس کا خیالی پیکر ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ رہا۔ وہ اسے چپکے چپکے چاہنے لگا تھا۔ جب بھی اماں اور دادی اس کا ذکر چھیڑتی مرتضیٰ کے دل کے تار بج اٹھتے۔ پھر ہارون چچا نے پاکستان آنے کا بتا کر ان کو مسرور کر دیا تھا۔ وہ شادی کے سلسلے میں ہی آنا چاہتے تھے۔ مرتضیٰ نے یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اشفا اس کے ساتھ شادی پر دل سے راضی نہیں ہوگی۔ وہ تو مطمئن تھا، سرشار تھا، مسرور تھا۔ عطیہ چاچی بار بار آ کر اشفا کو خوش رکھنے کا اس سے وعدے لے رہی تھی۔ دیکھو مرتضیٰ، ہمارے بعد ہماری بیٹی کا تم نے بہت خیال رکھنا ہے۔ اسے کبھی تکلیف مت دینا۔ وہ کچھ ضدی اور ناسمجھ ہے اور ہم سے کچھ ناراض بھی، مگر تم اسے کسی بھی حال میں خود سے الگ نہ کرنا۔ مرتضیٰ نے انہیں ہر حال سے مطمئن کر دیا، مگر خود اشفا کے رویوں پر کئی مرتبہ الجھاتا۔ اسے غصہ بھی بے تحاشا آتا، مگر خود کنٹرول کر کے اشفا کی تمام تلخ کڑوی باتوں کو شہد کا گھونٹ سمجھ کر پی جاتا۔ اس نے اشفا کی ہر خطا کو معاف کرنے کا پہلے سے ہی سوچ رکھا تھا، مگر ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس کے ضبط کی تنابیں چھوٹ گئیں۔ اس کا مان ریزہ ہو گیا، وہ بری طرح ٹوٹ گیا۔ اس کی انا کا بت بھی پاش پاش ہو گیا، اس کی ہستی کا غرور خاک میں مل گیا، دل لہو لہو ہو گیا۔ اس کی بے تحاشا محبت، دیوانگی اس کا منہ چڑھاتی رہ گئی۔ اسے یوں محسوس ہوا کہ میر مرتضیٰ اندر سے مر گیا ہے۔ وہ اس رات واقعی مر گیا تھا، جب مہوش جیت کے نشے میں سرشار، آنکھوں میں مسکراہٹ کی چمک لیے اس کے کمرے میں بڑے تفاخر سے داخل ہوئی تھی۔ چلی گئی تمہاری اشفا، چلی گئی، کتنے مزے کی بات ہے۔ میر مرتضیٰ کی بیوی اپنے 2 ماہ کے بچے کو چھوڑ کر بھاگ گئی، نہ جانے کس کے ساتھ، کوئی پرانا عاشق بوائے فرینڈ۔ ہاں 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 ہاں، وہ کہہ لگا رہی تھی، ہنس رہی تھی۔ کہاں منہ چھپاؤ گے مرتضیٰ؟ کتنی بے عزتی کی بات ہے کہ تمہاری بیوی تمہیں چھوڑ گئی، بلکہ تم پر تھوک گئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ یہ لڑکی زیادہ دیر تمہارے ساتھ نہیں رہ پائے گی۔ ان عیاش آوارہ امیر زادیوں کا بھلا کیا بھروسہ، مگر تم پر تو اس کے عشق کا بھوت سوار تھا۔ واہ، مزہ آ گیا۔ اسی دن کے لیے تو میں بے قرار تھی، بے چین تھی، اب میری روح بھی پرسکون ہو گئی ہے۔ وہ اسے پتھر کا بت بنا کر چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ پھر سب نے دیکھا، مرتضیٰ حیدر نے ہنسنا چھوڑ دیا ہے۔ ہنستا وہ پہلے بھی کبھی نہیں تھا، مگر لوگ کہتے تھے وہ نہ بھی مسکرائے تو اس کی آنکھیں مسکراتی ہیں۔